ناظرین، آج ہم اس وقت ایک ایسی شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی علم حاصل کرنے اور علم بانٹنے میں لگا دیا ہے۔ اس شخصیت کا نام ہے رضیہ بیگم، جنہوں نے اپنی عمر میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ آج وہ ایسی طالبات کو تیار کر رہے ہیں جو قوم مسلم کے نونہالوں کو تعلیم و تربیت سے نوازیں۔ جی ہاں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں رضیہ بیگم صاحبہ سے، جو اس وقت NTC چلا رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ قوم و ملت کے ہر مسئلے پر ان کی گہری نظر ہونے کی وجہ سے جب بھی کوئی ملی مسئلہ سامنے آتا ہے تو فوراً اپنے آپ کو متحرک کر دیتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سے لے کر SP آفس تک جانے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ چلیے بات کرتے ہیں ان محترمات سے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ان تمام چیزوں کو حاصل کیا اور وہ کیا چاہتی ہیں کہ اس ملک میں کس طرح کے حالات بحال ہوں۔ میری والدہ محترمہ کی یاد مجھے بہت شدت سے آ گئی، میں اس لیے میں شعر کہوں گی، میری خدمت تھی عمر بھر تیری رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوئی تو چل بسی۔ انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا 1954 میں، شادی کے بعد میں پھر 4 سال کے بعد میں پھر دوبارہ مجھے تعلیم دلانے کے لیے وہ چاہتی تھی مجھے ڈاکٹر بنائے۔ ایک ہی بیٹی تھی میں، لیکن اللہ کو کچھ اور مقصود تھا۔ 1961 میں جب کہ میں تیسرے بچے کی ماں تھی تو وہ انتقال کر گئی، چھوٹی بچی کو چھوڑ کر میں نئی میگنٹ میں داخلہ کی تھی۔ اس کے بعد پھر میں ان کی زندگی کے بعد میں جو تکالیف کو میں سامنا کری ہوں اور کسی بچی کو تکلیف سامنا، کیونکہ ایک طرف تو میری خواہش میں پڑھنا ضروری ہے اور دوسری طرف جو ہے ذمہ داری زیادہ ہے، تو ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے سب کا دل جیتتے ہوئے میں اپنی تعلیم جاری رکھی۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، ایک ساتھ مجھے ساتھ ترقی نہیں ہوئی، لیکن 68 میں جب میرا جب 5 بچوں کی ماں بن چکی تھی میں، تو اس وقت میں 68 میں ونس اگین میں دوبارہ TC BEd کر لی۔ BEd کر لینے کے بعد فوراً مجھے نوکری مل گئی۔ میں 69 سے ملازمت کرتی آ رہی ہوں۔ فرسٹ میرا اپائنٹمنٹ جو ہے موتی یورپا بیسک ہائی اسکول دونگرے کو ہوا۔ اس کے بعد میں وہاں سے 15 دن کے بعد میں بیسک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو میرا وہاں سے ڈپوٹیشن کر لیے۔ پھر وہاں سے 1 سال کرنے کے بعد میں 1970 میں پھر میں جب کہ لوکل کینڈیڈیٹ کر کے ہمیں وہاں سے نکالا گیا تھا، تو اس وقت میں اس میں بلاری میں ایک کال تھا، وہاں پر بہت سخت سے فورس کے ساتھ، بہت چاہت کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ فوراً آ جاؤ، آپ کی ضرورت ہے ہم نا۔ تو اس لیے میں وہاں پر گئی، پھر وہاں ڈیوٹی رپورٹ کر لی، لیکن جون کے مہینے میں ڈیوٹی رپورٹ کر لی۔ پھر ونس اگین سپٹمبر کے مہینے مجھے گورنمنٹ انٹرویو آ گیا۔ وہاں صرف 2 سوالات پوچھے مجھے، محترمہ آپ جانتی ہیں رضیہ بیگم کے سامنے سے، واٹ ڈو یو نو اباؤٹ رضیہ بیگم؟ شی واز دی فرسٹ وومن رولر آف انڈیا سر۔ So how was she? She was very strong and she was very clever and she ruled very honestly. I told like that because at more time میں انگلش میڈیم کلاسز کراتی تھی، سچ بول رہی میں۔ تو بعد میں نا انہوں نے کہا ڈو یو نو ایکٹریسز کے اور ایکٹرس کے تعلق سے کہتی جانتے ہیں کیا پوچھیں؟ سو دے ٹاک می ان انگلش، میں بھی کچھ بولے نہیں، آئی دس بادر اباؤٹ دوز پیپل بٹ اینی ہو آئی نو ویدنتی مالا اینڈ دلیپ کمار۔ بس وہ انٹرویو ختم ہو گیا، اس کے بعد میں گاٹ اپائنٹمنٹ ملازمت آ گئی، یہ ہو گیا، نام سلیکشن ہو گیا میرا، لیکن وہاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بلاری میں بڑے بڑے بچے وہ شروع کرے ہیں، انہوں فرسٹ ایئر تھا، میری بچی بھی پڑھ رہی تھی وہاں پر، اور میرے ساس میری خوشدامن صاحبہ بھی میرے ساتھ تھیں، میرے صاحب تو یہاں تھے، لیکن ہم بچوں کے ساتھ وہیں رہی میں۔ میرے جب بھی میں جہاں گئی میرے ساتھ میری خوشدامن صاحبہ میرا ساتھ نہیں چھوڑی، میری ماں کی جگہ میں میرے ساتھ ہی رہیں، داونگرے میں تھیں، پھر بلاری آئیں اور وہاں سے ہریور کو میرا یہ ہوا۔ تو میں ان کے بغیر، میں آج ان کو یاد کرنا ضروری ہے کیونکہ خطائی صاحب نے مجھے بغیر میرے سرٹیفکیٹس کے مجھے وہاں پر انہوں نے آ کر ڈیوٹی ازیوم کرنے کے لیے انہوں نے مجھے پوسٹ کرایا، تو میں آ کر ڈیوٹی کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے دیے مجھے، پھر وہاں 1-5 سال میں بہت کام کری، وہاں کے لوگ بھی مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، بٹ پھر میں اپنی خوشی سے میرے شہر کو میں آنا چاہتی تھی، پھر میں وہاں سے تبادلہ کرا لی ہیڈ مسٹرس کے حصے سے۔ وہاں جب میں ہریور میں کام کر رہی تھی تو دوسرے دن مجھے آرڈر ہے گورنمنٹ جونیئر کالج میں اردو پارٹ ٹائم لیکچر کے جیسا کام کرو، تو گورنمنٹ سے اپائنٹمنٹ تھا وہ جسٹ فار 40 روپیز،
गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट ड्यूटी वाले, हाँ उन्होंने गवर्नमेंट जब उस वक्त में चित्रदुर्ग में DD पे रहते थे, हाँ उनके इजाज़त के साथ वहाँ काम करती थी। फिर वहाँ से सुबह में ड्यूटी यहाँ एज ए हेड मिस्ट्रेस, दोपहर में वहाँ एक। मैं आपको बताऊँ मेरी माँ ने किस कदर मुझे अदब करना सिखाया था। जब कोई आए तो बड़े सामने नहीं बैठते थे, मेरे एक बुज़ुर्ग असिस्टेंट थे मेरे मुआविन मुअल्लिम, जब वो आए तो मैं उठकर खड़ी हो जाती थी। तब वो मुझसे कहे आपा आप हमारे ओहदे पर आए हैं, आप हमारे ऑफिसर हैं, आप ऐसा नहीं खड़े रहना। अब अगर दूसरे के सामने आप खड़े रहे तो क्या समझते, उनको मालूम नहीं, क्या नहीं समझते, नहीं आप नहीं खड़े रहना, बैठे रहो आप, ऐसा बोलते मुझे। तब से असल में आपकी हकीकी शनाख्त जो है बहैसियत डैट के लेक्चरर प्रिंसिपल के तौर पर रही है। इस सिलसिले में आप क्या बताऊँगी। हाँ, तो वहाँ से मैं आने के बाद मैं डैट को जाना था, तो फिर वहाँ डाइटिंग में हो गया। डैट में काम करना बहुत ही एक खुशनसीबी है। डाइट में काम करना खुश है, क्योंकि बड़े बड़े बच्चे होते हैं वहाँ पर, ऐसी बातें होती हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को बहुत सारी बातें बताई जाती हैं जो लड़कियाँ कहते हैं मैं शादी नहीं हुई, हमें बहुत सारी बातें मालूम होंगी, लेकिन ये बातों हमें बहुत पर्दे में रख कर करना पड़ता है। तो वहाँ मेरे बहुत ही मैं इससे काम करती, बहुत शौक़ था भी मुझे काम करने का। एक बात क्या है, जब भी टीचर काम करता है तो उसे जानना चाहिए कि क्लास में बच्चे आने के पहले क्या थे, जाने के बाद जाते वक्त में क्या ले जा रहे हैं। तो ये सिंसियरिटी, ईमानदारी से जब काम करता है तो स्टार्ट होता है। मैं बच्चों को हमेशा यही सिखाती रही। हाँ, हो सकता है पीछे दुश्मन लगे होंगे, जब दूसरों की शिकायत आती है। हम हमारे पास कन्नड़ा टीचर भी आते थे, उर्दू टीचर भी आते थे, और मैं उस वक्त में फिर कस्तूरबा कॉलेज में अलग पार्ट टाइम जूनियर लेक्चर 11 बरस काम करी हूँ मैं, फ्रॉम 78 to 88 तक काम करी मैं। उसके बाद में एक लेक्चरर, एक लड़की MA उर्दू करके आने की बात करी, उसके बाद फजल आ गए। हाँ, मैं तो छोड़ी, मुझे 800 रुपये हाँ उन्हें मिलता था। नहीं, ये बहुत अच्छा रहता है ट्रेनिंग बच्चों के साथ, बड़े बड़े बच्चों के साथ करना, बहुत संभल कर चलना पड़ता है। एक थोड़ी सी भी लफ्ज़िश होगी तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ज़रूरत के जिस वक्त असातिज़ा को ट्रेन किया था जी, वो असातिज़ा काबिल असातिज़ा बनकर निकले थे, लेकिन आज जो हमारे यहाँ दस्तयाब हैं उनमें क्वालिटी की कमी होती है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, क्या है? हमारे असातिज़ा की ये सुस्ती है, उनमें वो चुस्ती नहीं है, ईमानदारी नहीं है। जब एक उस्ताद बनते हैं, बच्चे हमारे पास आते हैं, देखिए वो अल्लाह की देन है। जब भी वो हम मुल्क को संभालने वाले हैं, माँ बाप के कल वालिदैन के कफ़ील बनने वाले हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारी लड़कों पर हो लड़कियों पर हो, ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है। लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं कि तो ज़्यादा पेमेंट ज़्यादा हो गया, और काम करने का जिनको शौक़ होता है, जिनको मोहब्बत होती है अपने पेशे से, वही लोग ये काम करने के काबिल होते हैं। मैं इतना कहूँगी जी। आज सरकारी उर्दू स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। क्या इसके लिए वालिदैन को आप ज़िम्मेदार मानते हैं या असातिज़ा को भी? मैं सबसे वालिदैन को भी मैं कहूँगी कि ये भी ज़िम्मेदार हैं, इन पर भी ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़ें। अंग्रेज़ लोग आज, हाँ ये मानती हूँ मैं, इंग्लिश ऑल द लैंग्वेजेस आर स्किल सब्जेक्ट से छोड़ो, वो बोलना सीखना रहता है, लेकिन जब हमारे जितने भी पेशे हैं वो तमाम के तमाम अंग्रेज़ी में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो लोगों पर एक ख़ास किस्म का एक जुनून है कि हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़े तो बड़े बड़े ओहदों पर जाते हैं, ये समझ लें। तो इससे ज़िम्मेदार बच्चे हैं, और उस्तादों की भी मैं ज़िम्मेदार ठहरूँगी। मेरा पैगाम पहुँचाना उनको ये है कि उस्ताद का काम जाने से पहले अपना आप को तैयार करना चाहिए। मैं क्या हूँ, सब भी जान कुछ नहीं रहते, समय भाई ये हमारा ज़ाम होता है कि हम सब भी आता है, हम ऐसा पढ़ते हैं। तदरीसी तरीक़े होते हैं, मालूम से नामालूम की तरफ जाना, बच्चों की तरफ जो बोल रहा है वो बोल रहा है, और गुफ्तगू करने का अंदाज़ क्या होता है, ये हमारे यहाँ हम छोटे बच्चों से शिकार भेजते हैं। उर्दू वाले बच्चों स्टूडेंट्स को हमारे महीने कभी भी आरे जारे बोलने का मैं उनको कभी मैं सुनी नहीं, क्योंकि वो डरते थे मुझे बहुत। आज के जो मौजूदा वक्त है वहाँ जो असातिज़ा दर्स दे रहे हैं उनके बच्चे ही सरकारी उर्दू स्कूलों से गायब होते हैं। जी, तो इससे स्कूल बदहाल नहीं, मुझे बहुत दुख होता है साहब, बहुत दुख होता है इस बात का कि क्यों हमारे बच्चों को हम दूसरे स्कूलों में भेजें, मदारिस को भेजें, और हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों की तरफ नेगलेक्ट करती हूँ। ये एक हकीकत है, ये सबको मालूम है इस बात। मैं बोलने से मुझे कर रहे थे नहीं, मेरा नुकसान कुछ कर नहीं सकते। जो मैं देखती हूँ, मैं जो देख चुकी हूँ, आप मुझे बड़ाई मत समझिए। यहाँ के स्कूल जब मैं आती थी ऑब्जर्वेशन को, टीचर्स तैयार बैठी रहती थी। अब्बास साहब हेडमास्टर थे, उनके पास जब आकर फिर हज़रत इसका माना हमें समझाना है बच्चों को, डिक्शनरी थी हम ना, कई कुछ जो डिक्शनरी तुम ना मोहतरमा जाओ जी पूछ लोगे थे, ये अल्फाज बोलते थे, मैं झूठ बोलूँ, गवाही मेरे फरिश्ते। तो मुझे जाना आने के बाद में चाहेगी पिलादल करें, बस ना आपा क्या की, भाभी क्या क्यों होना, थोड़ा रिश्ता था उनका, भाभी देखो क्या होना कहते उनको टीचर्स को आते।
اور ان کی یہ بڑائی تھی کہ میرے پاس سے میں خالی ماں نے پوچھے تو ماں نے نہیں، سچویشن حالت کو تیار کر کے جملے میں استعمال کر کے ان کو بتانا تھا. یہ کتنی بڑی بڑائی ہے دیکھو ان کی. آج ہمارے ٹیچرس یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہ آ رہا ہے کیا، ہمیں کیا کر رہے، خالی ڈپینڈ ہو جاتے ہیں بازاری نوٹس پر، یہ سب کر بھیج جاتے ہیں. ان کو سوچنے کا موقع نہیں ہے. اپنے بچوں کے لیے جو کرتے ہیں غیر کے بیروں کے بچوں کے بچے جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے پھول ہیں، ہمارے پاس امانت ہیں بچے، ہمارے بچے غیروں کے بچے. جی، تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ آپ حالات حاضرہ پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں، خاص طور سے حکومت کے جو آج کل جو منصوبے بن رہے ہیں اسے آپ سازش مانتے ہیں، اور اس پر آپ کا رد عمل بھی رہا ہے ہمیشہ سے. جی یہ رد عمل یہ جو ہے حکومت کی سازش ہی ہے. میں اللہ سے یہی نماز میں آپ دعا کرتے ہیں اللہ ان کا خلاف خما کر دے. میری یہ دعا ہے اللہ تو خلاف خما کر، جب تک اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہماری لاپرواہیاں، ہماری بے پرواہیاں اللہ کے تعلق سے، اللہ کے دین کے اصولوں سے ہمیں دور جتنا ہوتے جا رہے ہیں اللہ ہم نہ دور کر ڈال رہا. جیسا کہ ہم نہیں ہمیں چاہے تو اللہ نہ چھوڑ ڈالتا ہے اسے، اس کی ہماری ضرورت نہیں ہے اسے. ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیسے حالات میں دین لائے، کیسے تکالیف سنبھالے. آج کیا ہے صبح کے اب اس میں دیکھو نماز کے وقت میں جب انہوں نے نہیں پڑھنا اگر کوئی اعلان کرے تو آنے کے واسطے پوچھتے تھے. اب فری سے کوئی پوچھنا ہے نماز یہ مساجد خالی پڑی ہیں، نماز ایک چیز نہیں ہے. اور اس میں جو ہے عبادت کرنا ہی دین کا مطلب کیا ہے، دین میں سچی عبادت کرنا ہے. عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے. یہ ایک انداز گفتگو ہی نہیں، طرز زندگی ہی نہیں، کھانے میں پینے میں اٹھنے میں ان میں دوستوں کی محبت میں، غریبوں میں، مساکین میں، فقراء میں، سب کے ساتھ برابر سلوک کرو. سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ایمان ہمارا گھٹ مضبوط ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ہم نہ توڑ نہیں سکتی. لیکن قیادت یہ سازش ان کی کب تک چلے گی نہیں معلوم، جب تک اللہ چاہا. ہونا چاہیے اللہ کی رضا کے علاوہ بھی جو ہے قیادت جو ہے وہ ناکام ہو رہی ہے. ہاں وہ کام ناکام ہو رہی ہے. تو ان کے لیے میں کیا پیغام دے سکیں گے؟ میرے سے بڑے بھائیاں بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں. میں سناؤں گی کہ سب آپس میں ان کے اتحاد، یہ ان کے اختلافات چھوڑ کر آپس میں سب ایک بن جائیں، ایک شیر و شکر ہو جائیں. ہم نے کانگریس کی بھی ضرورت نہیں. کانگریس کے زمانے میں سے ہماری اتنی بڑی مسجد کے اوپر حملہ ہوا. جب ہم اس وقت میں جوگل میں تھے، ٹور گئے تھے، اکبر میرے ساتھ تھے. آپا بابری مسجد شہید کردہ لیں گے تو ہمیں حنانی اب نکل جانا، ہمیں کہ چلو ہی جائیں گے. تو میں 4 بھی تھی تو ہمیں آگے تھے. ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں کیسے اس میں مسلمانوں میں کیسے ادیبوں پیدا ہوئے، کیسے اسکالر سائنسدان سب پیدا ہوئے. انہی کی وجہ سے تو آج انقلاب دیکھ رہے ہیں ہمیں، صنعتی انقلاب بھی، زرعی انقلاب، جو بھی انقلابات آئے ہیں سب میں مسلمانوں کا تحفہ ہے. اور مسلمانوں کی جو دیکھ رہی ہے نا، علی گڑھ دیکھ لے آنے کے بعد میں اس کا دل کیوں نہیں پگھلنا تھا؟ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ نہیں، ہم کیوں خاموش رہیں؟ آپس میں ایک بن جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں توڑ سکتی. اب گاؤں کشی کا مسئلہ ہے، زرعی مسائل کے معاملات ہیں، گاؤں کشی پر بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. کیوں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں؟ کیوں کھاتے وہی اندر سب کھاتے ہیں معلوم، لیکن یہ ایسا ہو رہا ہے نا، اسے سنبھال سکتے ہیں کیا؟ ہم عورتوں کے دل میں درد ہوتا ہے، ہم مردوں کے دل میں نہیں درد ہوتا کیا؟ ایک بڑا فنکشن رکھو، ہم بات کریں گے، سنیں دے. ہمیں کہیں کتنے غریب آئیں جی، کون تو چھوڑو جان دے، ہماری بات نہ کو. کتنے غریب آئیں، 2 روپے کی جی گوشت کون تے ڈالتی ہیں، 200 روپے کی گوشت کون تے ڈالتی ہیں؟ ایڈیٹر صاحب جی، کتنے لوگ ہیں کھانے والے ایسے ان کی غریبوں کی کیا مدد کر رہی؟ کوئی کو خود رمضان کے مہینے میں بانٹ ڈالے تو ہوگی کیا، مدد ہوگی کیا؟ وہ نہیں. ان کے مسائل سوچنا، ان کو آگے لانے کی کوشش کرنا، یہ تمام باتیں مسلمانوں کے بچوں پر ان کے پہلے ماں باپ کی پرورش ٹھیک ہونی چاہیے. ماں باپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے. تو ان بچوں کی طرف ان کی زندگی بگاڑنا اور سنوارنا ماں باپ کے ہاتھ میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ سے میں کہوں گی کہ جب بھی بچہ کلاس کے اندر آتا ہے تو وہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے سبق کے سٹیجز ہوتے ہیں. ایک مرحلے میں ایک کام کرنا ہوتا ہے استاد کو. لاسٹ کے مرحلے میں جو ہوتا ہے دہرانا اور ان سے سبق سننا. کیا سیکھیں گے بچے؟ کیا مجھے وہ سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں کیا؟ whether they have understood me or not. مجھے کیا نہیں سمجھیں گے تو پھر دوبارہ لینا کلاس ہو، اس کے بعد پھر
پھر ریمیڈیل ٹیچنگ کو رکھیں ہی کلاس میں کر رہا پہلے ریمیڈیل ٹیچنگ تمہیں اس کے بعد میں کرو گے تھے ریمیڈیل ٹیچنگ کے لیے بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے 40 منٹس پورے تقسیم برابر کریں ایک کے لیے کیا ہوتا ہے پہلے ہمیں سبق کے تعلق سے سمجھانا پھر اس کے بعد میں ڈیولپمنٹ ہونا اس کے بعد میں نا بچوں کے درمیان اساتذہ جو اسے بولتے ہیں سبق سوالات پوچھتے جانا پھر اس کے بعد اورل ریڈنگ کے ساتھ ساتھ سائلنٹ ریڈنگ دینا بچہ جب سائلنٹ ریڈنگ کرتا ہے خاموشی سے خاموش خانی کرتا ہے تو بچہ سمجھ سکتا ہے وہ کیا کر رہی ہیں کیا ہمیں اور اس کے بعد میں ریکیپچولیشن پھر دوبارہ دہرانا یادہ کرنا یہ کرنے کے بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی حیثیت کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ بچے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں کئی گھرانوں سے آتے ہیں بچہ سوچتا ہوتا ہے کیا وجہ سے ہوا ہے کیا وہ تندرست ہے کیا نہیں کیا وہ بچے کو کھانا ملا ہے کیا نہیں یہ دوپہر کو کھانا دے ڈال کر کو اس پہ نہیں معلوم ہو رہا ہے لیکن دیکھنا چاہیے کہ بچہ تندرست ہے کیا نہیں ہے تو فوراً رپورٹ کر کے ایک ہیڈ مسٹرس کے وہاں سیل آ گئی تو کون سا ڈاکٹر بھی پہلے دیکھ کو بھیجتا اگر ویسا نہیں ہے تو ان کے ماں باپ کو مت بلاؤ ٹرسٹ والوں کو بتا کر ان کا علاج کراؤ اس کا اور ایسے پھسٹے بچے ہوتے ہیں ذہین بچے ہوتے ہیں بہت ہی چالاک بچے ہوتے ہیں تو ایسے بچوں کی کیا تعلیم دینا اور جو پیچھے ہوتے ہیں بچے ان کے گھروں کے تعلق سے استاد کو معلوم ہونا چاہیے کس حالت سے بچا رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں جو قیادت ہے وہ قیادت ناکام ہو رہی ہے اسے بہتر بنانے کے لیے کس طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے یہ میرے خیال سے میں بتاتی ہوں کہ ہمارے الگ الگ یہ ہو گئی ہیں مسلک کو لگے ہوئے ہیں اور دوسرا کیا ہے بولے تو کیا ہے ان کی جماعت الگ وہ مطلب سبھی جماعتوں کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتیں بھی ہیں ان میں چھوڑ کر سب ایک مسلم لیگ کے نام سے یا کوئی اور نام سے تمام مسلمانوں کی ایک جماعت بنائی اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے کیونکہ اختلافات پیدا ہو جائیں گے غیر قوم کے بھی اس میں ہمارے دشمن بن جائیں گے تو ان کے ساتھ تھوڑے محلے کے تھوڑے لوگوں کو ملا لے کر انہوں ایک تمام کے تمام مل کر رہی کسی کام کا جب بیڑا اٹھاتے ہیں تو اسے انجام تک پہنچانے کے لیے اسے کوشش کرتے رہنا چاہیے ان کی محنت رہے گا نہیں جاتی جی تو آخر میں سوال یہ ہے کہ آپ انقلاب کی خاری رہے ہیں پچھلے 10 سالوں سے جی تو اسے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں لیکن یہ انقلاب کے تعلق سے میں بتاؤں گی کہ جو بھی کام کرتے ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں جس کے تعلق سے زیادہ ان کی گہرے معلومات ہوتے ہیں انہیں کو یہ کام زیب دیتا ہے تو یہ میرے خیال میں جناب مدثر صاحب میں ایڈیٹر صاحب سے کروں گی مجھے نام کی ضرورت نہیں ہے ایڈیٹر صاحب سے میں یہ کہوں گی کہ جو کام کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں دلوں میں انقلاب آ رہا ہے روحوں میں انقلاب آ رہا ہے زبان میں انقلاب آ رہا ہے اور کیا ہے عادتوں میں انقلاب آ رہا ہے اور کیا ہے ہمارے طور طریقوں میں طرز زندگی میں بھی یہ آ رہا ہے پڑھ کر سمجھنے والوں کے لیے میں دعا کروں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ اسے بہت عمر کی درازی کرے اس اخبار کی اور یہ تو میں کہوں گی میں جب تک رہوں گی تب تک اخبار رہے میرے حق میں دعا کیجیے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ دے آمین تو یہ تھے محترمہ رضیہ بیگم صاحبہ جنہوں نے اپنے حالات زندگی اور ملک کے حالات پر تفصیلی طور پر جائزہ دیا انقلاب نیوز کے لیے کیمرہ پرسن آفتاب کے ساتھ مدثر احمد شموگا